السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اسلامی اقدار یوٹیوب چینل میں دیکھ رہے ہیں بایوگرافی آف سلطان صلاح الدین ایوبی کی قسط نمبر 2۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی اور ہماری معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ ایوبی خاندان پر بڑا گراں وقت تھا۔ کئی سال کی شدید محنت و جاوشانی کے بعد نجم الدین ایوب قلعے دار کے منصب تک پہنچا تھا، اور پھر چند گھنٹوں میں اس سے سب کچھ چھین لیا گیا۔ نجم الدین ایوب کا اقتدار اس مکان کی طرح تھا جسے زر کثیر خرچ کرنے کے بعد تعمیر کیا گیا ہو اور زلزلے کے ایک جھٹکے نے اسے زمین بوس کر دیا ہو۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور تقریر کے حاکم اعلیٰ مجاہد الدین بہروز کے حکم کی تعمیل میں صرف ایک دن باقی رہ گیا تھا۔ دونوں بھائی نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکوہ ایک کمرے میں بیٹھے غور کر رہے تھے کہ ان کا یہ خانہ بدوش خاندان کس علاقے کا رخ کرے جہاں اسے پناہ مل جائے۔ یکایک اس تاریکی میں روشنی کی ایک لکیر نمودار ہوئی اور نجم الدین ایوب مضطرب ہو کر کھڑا ہو گیا۔ کاش ایسا ہو جائے! نجم الدین ایوب شدید بے چینی کی حالت میں بار بار اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مار رہا تھا، اور اس کی زبان سے بس یہی مخصوص الفاظ ادا ہو رہے تھے: کاش ایسا ہو جائے۔ بڑے بھائی کی یہ اضطرابی کیفیت دیکھ کر اسد الدین شیرکوہ بھی کھڑا ہو گیا اور پوچھنے لگا: کیا ہو جائے برادر محترم؟ چھوٹے بھائی کی یہ بات سن کر نجم الدین ایوب کے سامنے 6 سال پرانا ایک واقعہ اپنے پورے خد و خال کے ساتھ ابھر آیا۔ یہ 526 ہجری کا زمانہ تھا اور بغداد پر عباسی خلیفہ مسترشد باللہ کی حکومت تھی۔ اسی دوران میں زنگی حکومت کے بانی عماد الدین زنگی نے عراق میں شکست کھائی اور اپنے سپاہیوں کے ہمراہ فرار ہو کر دریائے دجلہ کے کنارے پر دم لیا، مگر ابھی اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں تھی، کیونکہ دشمن کا لشکر مسلسل عماد الدین زنگی کے تعاقب میں تھا۔ دریا کے پار تکریت کا ناقابل تسخیر قلعہ واقع تھا۔ قلعے کے دفاع کے لیے خشکی کی طرف ایک گہری خندق کھودی گئی تھی، جس تک پہنچنے کے لیے چٹانیں کاٹ کر خفیہ سیڑھیاں بنائی گئی تھیں جو قلعے کے وسط سے گزر کر دریائے دجلہ تک جاتی تھیں۔ اب عماد الدین زنگی کی شکست خوردہ لشکر کے بچاؤ کی صرف ایک ہی صورت تھی: ایسے تکریت کے قلعے میں عارضی پناہ مل جائے، مگر یہ سب کچھ قلعے دار کی مرضی پر منحصر تھا۔ ایسی سنگین صورتحال میں نجم الدین ایوب نے فراخ دلی، بلند حوصلگی اور اسلامی رواداری سے کام لیتے ہوئے اپنے دینی بھائی کو کچھ دن کے لیے قلعے میں پناہ دے دی۔ پھر بڑی رازداری کے ساتھ عماد الدین زنگی کو کشتیوں کا ایک بیڑا فراہم کیا۔ آخری کشتی پر سوار ہونے سے پہلے عماد الدین زنگی نے بڑے والہانہ انداز میں نجم الدین ایوب کو گلے لگاتے ہوئے کہا: میرے بھائی، نہ میں اپنے اس برے وقت کو بھولوں گا اور نہ ہی تمہارے اس احسان کو۔ پھر نجم الدین ایوب اس وقت تک کھڑا رہا جب تک عماد الدین اور اس کا لشکر دریائے دجلہ کے دوسرے کنارے پر اتر کر دشمن کے تعاقب اور حملے سے محفوظ نہ ہو گیا۔ پھر 6 سال بعد وقت بدلا۔ عماد الدین زنگی کو پناہ دینے والا خود کھلے آسماں کے نیچے بے امان کھڑا تھا اور بار بار ایک ہی جملہ دہرا رہا تھا: کاش ایسا ہو جائے۔ نجم الدین ایوب کے ان پر اسرار الفاظ کا صرف ایک ہی مفہوم تھا کہ عماد الدین زنگی کو اپنا وعدہ یاد آ جائے، جس نے اس عرصے میں دشمن کو شکست دے کر دوبارہ اپنے علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ پھر نجم الدین ایوب نے اپنے چھوٹے بھائی کو عماد الدین زنگی کی رخصت کا آخری منظر پوری تفصیل سے بتایا تو اسد الدین شیرکوہ بے ساختہ بول اٹھا: آزمائش کی اس گھڑی میں سلطان کے ظرف کو ضرور آزمایا جائے۔ ڈرتا ہوں کہیں وہاں سے بھی ناکام و نامراد نہ لوٹا دیا جائے۔ نجم الدین ایوب نے اداس لہجے میں کہا: عیش و اقتدار بہت بڑا فتنہ ہے۔ جب انسان اسے حاصل کر لیتا ہے تو اپنے برے دنوں کو اس طرح بھول جاتا ہے جیسے اس پر مصیبت کی کوئی گھڑی گزری ہی نہیں تھی۔ آخر ہمارے پاس اس کے سوا چارہ بھی کیا ہے؟ اسد الدین شیرکوہ نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا: ہمیں ایک بار سلطان عماد الدین زنگی کے محل پر دستک ضرور دینی چاہیے۔
اگر دروازہ کھل گیا تو ہم سمجھیں گے کہ وہ ایک احسان شناس انسان ہے، ورنہ اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے اور وہ بڑا پناہ دینے والا ہے۔ اسد الدین شیرکوہ اولوالعزم اور شجاع نوجوان تھا۔ چھوٹے بھائی کی اس بلند حوصلگی نے نجم الدین ایوب کو بہت سہارا دیا۔ پھر وہ بیوی، چھوٹے بھائی اور 3 بیٹوں توران شاہ، شمس الدولہ اور یوسف کے ساتھ تکریت کے قلعے سے باہر نکلا۔ اس وقت یوسف صرف 7 دن کا تھا۔ اس اعتبار سے اس کا شمار دنیا کے کم سن ترین مہاجروں میں ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور ہماری پچھلی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی وزٹ کریں۔